بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 21واں روزہ ہے اور ہم 22ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 22ویں پارے میں 4 سورہ مبارکہ شامل ہیں: سورۃ الاحزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ. سورۃ الاحزاب بھی مکمل نہیں ہے، اس کا آخری حصہ اس پارے میں شامل ہے. یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ سورۃ الاحزاب اکیلی یہ مدنی ہے، باقی تینوں سورہ مبارکہ مکی ہیں. سورۃ الاحزاب یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا اور عرب عصبیت کو بنیاد بنا کر حملہ کیا. غزوہ خندق، رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ توفیق بخشی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، خندق کو دی گئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر سے اللہ کی طرف سے چونکہ آندھی طوفان، بارش تیز، بہت زیادہ خوفناک قسم کا طوفان آیا تو یہ لشکر ناکام اور نامراد ہو کر بہتر ہو کر واپس بھاگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے یہ بات بیان فرما دی کہ میرے صحابہ، آج کے بعد دوبارہ مدینے پر کوئی عرب دوبارہ حملہ نہیں کر سکے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اللہ نے 100% سچ ثابت کر دیے. اس کے بعد مدینے پر دوبارہ حملہ نہیں ہوا آج تک. تو چونکہ یہ بات ہو چکی تھی کہ اب مدینے پر حملہ نہیں ہوگا، لہذا ضرورت تھی کہ جو اسلامی معاشرے کے اصول ہیں وہ لوگوں کو سکھائے جائیں، سمجھائے جائیں. اس کے لیے پھر سب سے پہلے ایک صدیوں سے چلتی ہوئی رسم رب کائنات نے ختم کرنے کا اعلان کیا، اور وہ رسم یہ تھی کہ لے پالک اولاد کو، متبنہ بیٹے کو، ایڈاپٹڈ سن کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، وراثت میں بھی حقدار تھا، اس کو وہ تمام کے تمام حقوق حاصل تھے جو اصل بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں. شریعت نے سورۃ الاحزاب کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ لے پالک بیٹا تمہاری جذباتی تسکین تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے ماں باپ کی اولاد ہی ہوگا. تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ بات ہے. پورے قرآن میں اللہ نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا، لیکن ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی، بڑے پیارے صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور صرف آزاد کر کے بیٹا ہی نہیں بنایا بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد سیدہ زینب بنت جحش کی شادی بھی ان کے ساتھ کر دی. یہاں ایک اور بڑا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ خاندان سے باہر، اپنی برادری سے باہر شادی کرنا کوئی جرم یا عیب نہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ خاندان کا، برادری کا انسان کی طبیعت، مزاج پر اثر بہرحال ہوتا ہے. ہمارے سامنے ثبوت موجود ہے کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی اہلیہ سیدہ زینب یہ بیٹی تھی، یہ عبد المطلب کی نواسی تھی، سیدہ زینب کی بیٹی تھی، قریشیہ ہاشمیہ تھی. وہ جو ایک آزاد کردہ غلام اور
ایک قریشیہ ہاشمیہ عورت کے درمیان ذہنی فاصلہ تھا وہ ختم نہیں ہو سکا۔ نتیجہ ان دونوں کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ اب عربوں میں دستور یہ تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اس کا حکم اصلی بہو کا تھا۔ اللہ نے ایک حکم دیا، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی زید کے بعد آپ کی پھوپھی زاد زینب جو کہ بظاہر آپ کی لے پالک بہو تھی، ان کے ساتھ ہم نے آپ کا نکاح کیا۔ یعنی سیدہ زینب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ باقی تمام ازواج مطہرات امہات المومنین جو ہیں ان کے نکاح زمین پر ہوئے، لیکن سیدہ زینب کا نکاح رب کائنات نے عرش پر کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک رسم جو تھی عربوں کے ہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وہ جو مدینہ مسلمان تشریف لائے تھے، صحابہ کے درمیان عہد موقات قائم ہوا تھا۔ مدینہ کی برادری جو ہے ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی بن گیا۔ رب کائنات نے اس سلسلے کا بھی خاتمہ کر دیا کہ دین کے حوالے سے تو آپس میں بھائی ہیں، لیکن ان کے احکامات حقیقی بھائیوں جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ سلسلہ بھی اسلامی معاشرے کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، ان کا مرتبہ اور مقام بیان کیا، نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین قرار دیا، پھر نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے نصیحتیں کی، لیکن حقیقت میں وہ نصیحتیں قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے تھیں۔ جو میرے بھائی آج کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح طور پر فرما دی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر مت کرو اے معزز خواتین، تو عورت کی زیب و زینت اس کے چہرے میں ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی علیہ السلام کے گھروں میں جانے کے آداب بیان کیے اور ساتھ ہی پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ منافقین کو اللہ نے تبیہ فرما دی، نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے آداب بیان فرمائے، اور ایمان والوں کو اذیت دینے والوں کا خوفناک انجام رب کائنات نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، مبارکہ ہے، اس میں یمن کی ایک قوم سبا کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ سبا کہتے ہیں۔ یہ مکی دور کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی تھی۔ مکہ والے آقا علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے تھے، اور ان الزامات کا پھر رب کائنات نے اس انداز سے جواب دیا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جو لوگ عقیدہ طاقت کا انکار کرتے ہیں یقینی طور پر وہ جہنم رسید ہوں گے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم و حکمت کی کتاب ہے، یہ صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں ان کا مقابلہ ناشکری کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کا ایک تسلسل پھر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان پر انعامات کیے، پہاڑوں اور پرندوں کو اس قابل بنایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ رب کائنات نے سیدنا داؤد کے ہاتھوں لوہے کو نرم کر دیا جس سے وہ زرے بنا کر بیچتے اور بادشاہ ہونے کے باوجود اپنی روزی خود کماتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا، اور پھر ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا، جنات کو تابع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا بڑا دلچسپ انداز سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں جا کر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں اس قوم کی ناشکری، اور جب انہوں نے ناشکری کی تو رب کائنات نے پھر ان کو اپنے عذاب میں لے لیا۔ پھر مشرکین مکہ کے جو جھوٹے معبود تھے، دیوی دیوتائیں، اور یہاں تک کہ اہل مکہ بھی یہ آسمانوں کو پوجتے تھے، انبیاء کے بت بنا رکھے تھے ان کو پوجتے تھے، ان کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا کہ یہ جو تمہارے باطل معبود ہیں یہ زمین و آسمان کے ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے شفاعت کا مسئلہ بیان کیا کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کون کرے گا۔ قرآن کا انکار کرنے والے جو ہیں، اس قرآن کا مذاق اڑانے والے آج بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں
کہ ایسے بدبخت موجود ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیت پڑھو تو کہیں گے یہ فضولیات بند کریں، اور یہ کہنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ رب کائنات نے ان کا خوفناک انجام جو ہے وہ بیان کیا، اور ساتھ ایک اور بڑا اصول بیان کیا، وہ کیا کہ انسانی تاریخ میں دین پر چلنے والے زیادہ تر غریب لوگ ہوا کرتے ہیں، اور دین کی مخالفت کرنے والے زیادہ تر دولت مند ہوتے ہیں۔ اور آج بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دین کی مخالفت کرنے کا لائسنس آ گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 34 سے لے کر 38 تک سورہ سبا کی آیات مبارکات میں یہ منظر بیان فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر فرمایا کہ یاد رکھو باطل کا انجام تباہی اور بربادی ہے، بالآخر حق جو ہے وہ غالب آ کر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں۔ بھئی صاف اور سیدھی بات ہے، چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بڑے سے بڑا پیر جب فوت ہوا، اس کے استنجے سے لے کر وضو سے لے کر غسل سے لے کر کفن پہنانے سے لے کر کندھوں پر اٹھا کے قبرستان لے جا کر جنازہ پڑھ کے دفن کرنے تک سارے کام کس نے کیے؟ لوگوں نے کیے نا۔ انسان اپنے دماغ سے کام لیتا ہے کہ اگر بابا جی مرنے کے بعد مشکل کشا، حاجت روا، کانج بخش، غوث، گنجے شکر، غریب نواز، داتا بن جاتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا بن سکتے ہیں، تو کیا بابا جی اتنے بے بس تھے نعوذ باللہ کہ ان کا سنجا کوئی اور کروا رہا پر منع نہیں کر سکے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا ہے کہ مشرکین کے معبود جو ہیں وہ بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مطالعہ جا کر کیجیے گا، بڑی قیمتی باتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ایمان اور کفر کا نتیجہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان میں بے شمار علامات ہیں۔ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے ہدایت سے دور رہتے ہیں کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، آپ نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ مقامی مولوی نماز جمعہ نہیں پڑھاتا وہاں پہ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ مقامی بندے کو ہم جینے نہیں دیتے، یہ ہم میں سے پیدا ہو کے ہمارے اوپر ایمان بن گیا۔ سیالکوٹ کی اکثر مسجدوں میں کوئی خطیب وزیر آباد سے آ رہا ہے، کوئی ڈسکا سے جا رہا ہے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی فیصلہ آباد سے، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، مقامی عالم دین آپ کو ٹکا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ حسد۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ در یتیم جس کا والد اس کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، 6 سال کی عمر میں ماں چلے گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلا گیا، انتہائی غربت میں جس نے زندگی گزاری ہے، یہ آج نبی بن کر ہمارے اوپر بیٹھ جائے گا؟ تو یہ سلسلہ تو نیا نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں سابقہ اقوام کی تباہی سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں کہ عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل آنے والے سبق میں آئے گی، لیکن میں یہاں مختصراً آپ کو سورہ یاسین کے بارے میں بتا دوں، اور جو کچھ کہنے والا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کے لیے یہ بات بالکل نئی ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ قرآن کا حصہ ہے، ایک حرف پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 10، جس طرح سارا قرآن ہے، لیکن یہ قرآن کا دل ہے، روزانہ پڑھنے سے یہ ملتا ہے، اتنے 100 مرتبہ پڑھو گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، مردے پر سورہ یاسین پڑھو، بابا مرتا ہے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ سورہ یاسین کے سلسلے میں جتنی احادیث بھی وارد ہیں، پورے یقین، وثوق اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان میں ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس احادیث ہیں، وہ احادیث آپ لے کر آئیے، حدیث کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے ان کا کچا چکا کھول کے ان حدیثوں کے جو راوی ہیں ان میں سے ایک ایک راوی پر بحث کر کے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ کر اس حدیث کو غیر مستند ثابت کرنا، یہ میرا کام ہے۔ ہمیں اللہ کے قرآن سے کوئی دشمنی تو نہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جو رب کائنات نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے ہم اسے پورا کریں گے، شیشے کی طرح صاف اور شفاف دین آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ سورہ یاسین کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں بات کریں گے۔ ایک دفعہ پھر یہ نصیحت کروں گا، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کر 22واں پارہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے۔
کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔